تیاری کر لوں پر وہی بات ہے خدا کو پتا ہے کہ میری بھیڑوں کی کیا دعا ہے. آمین آمین سر. تو داؤد بادشاہ نے اسی لیے کہا کہ ہم تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں اور وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے. اچھا چرواہا کیا کرتا ہے؟ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا دیتا ہے. آمین. ہے. اور بھیڑوں کے لیے شرارتی بکریوں کے لیے نہیں. سر بھیڑ کا لفظ خدا نے استعمال کیا. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اچھا چرواہا اپنی بکریوں کے لیے جان دیتا ہے. سر یہ نہیں کہا. کئی کہیں گے جی بھیڑ اور بکری دونوں کا چرواہا ہوتا ہے. چرواہے کے پاس دونوں ہوتی ہیں. ہاں ہوتی ہیں پر چرواہے کو پتا ہے بکری شرارتی ہے. شرارتی جانور. کیسے؟ اس کی ریئل ایکٹیویٹی دیکھیں بکری کی. میرے ماموں ہیں، ماموں بشیر گرین ٹاؤن میں رہتے ہیں اور وہ اکثر ان کے گھر کے باہر وہ پودے لگاتے تھے تو انہوں نے نا پودوں کے ارد گرد نا اینٹیں لگائی ہوتی ہیں. اور میں بچپن میں پوچھتا تھا اپنے ماموں سے کہ یہ آپ نے اینٹیں کیوں لگائی؟ سر پودا تو ابھی آپ نے لگایا ابھی چھوٹا ہے اور آپ نے ارد گرد اینٹیں لگا دی. وہ مجھے کہتے تھے یہاں پہ بکریاں ہیں لوگوں کی اور وہ کھلی چھوڑ دیتے ہیں اور بکریاں جب پھرتی ہیں گلیوں میں تو وہ یہ پودے خراب کر دیتے ہیں. بکری سب سے پہلے جو کومپل نکلتی ہے نا نئی والی فریش، پہلے وہ پودے کی وہ کھائے گی تاکہ یہ پودا وہ دیکھو جہاں سے اس نے آگے بڑھنا ہے وہ اس نے پہلے کھانا. یہ اس کی فطرت ہے. اسی لیے خدا نے تمثیل میں کہا کہ جب میں آؤں گا تو میں بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کروں گا. بھیڑیں ایک ساتھ، بکریاں ایک ساتھ. آمین سر. آمین. تو دیکھ لیں کہ یہ اس کی نیچر ہے. اسی لیے خدا نے بکری کا لفظ استعمال ایمانداروں کے لیے نہیں کیا. وہ ریاکار ہے جو بکری کی طرح شرارتیں کرتے ہیں. اور پھر بھیڑ دیکھ لیں کتنی معصوم ہے. سر اگر اس کو کوئی چرانے والا نہ ہو تو جدھر کوئی اس کو لے کے جانا چاہے چلی جائے. جدھر بھی اس کو چرواہا چاہیے، رہنما چاہیے. معصوم ہے. اگر اس کو ذبح بھی کرنے لے کے جائیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں بولے گا. آرام سے خاموشی سے ذبح ہو جائے. اور اس کو نہیں پتا آگے کھڈا ہے، آگے جو ہے نا وہ کیا ہے کیا نہیں، اس نے جب کر دینی. اس لیے ایمانداروں کو اپنی حیثیت سمجھنی ہے کہ ہمارا اچھا چرواہا ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اس کی آواز کو سننا تاکہ ہم کہیں غلط رستے میں، غلط پٹ ڈنڈی پہ نہ نکل جائیں، غلط ٹریک پہ نہ چلے جائیں جہاں پہ پھر چرواہے کو پیچھے آنا پڑے گا. جیسے کھوئی ہوئی بھیڑ کو وہ ڈھونڈتا ہے. جیسے سنڈے اسکول میں بچے سیکھ رہے ہیں، کون سا گیت سیکھ رہے ہیں؟ میرا بھیڑوں کے والے. ہاں ایک آدمی کی 100 بھیڑیں تھیں. یہ گیت ہے سنڈے اسکول میں. تو سنڈے اسکول میں بچے سیکھ رہے ہیں. تو اس کی ایک بھیڑ کھو گئی تو وہ 99 کو چھوڑ کے اس کو جو ہے وہ ڈھونڈنے لگا. اس لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھیڑ جو ہے وہ گم نہ ہو. پر جو بھیڑیں اپنے چرواہے کا کہنا نہیں مانیں گی وہ دشمن کے علاقے میں، خطرناک علاقے میں. آمین سر. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایگزامپل دی تھی کہ مرغی کے وہ بچے جو اپنی ماں کے پروں کے نیچے نہیں آتے. مرغی چیل سے، گدھ سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لے. بلی سے بچانے کے لیے بچوں کو اپنے پروں میں رکھے گی. مرغی کو ہمیشہ نوٹ کرے. چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. وہ اپنے پروں میں رکھتی کیوں؟ تاکہ وہ گدھ یا چیل کی اس کے شکنجے میں نہ آئے. تو وہ بچے گدھ کا شکار ہوں گے، چیل کا شکار ہوں گے، بلی کا شکار ہوں گے جو بچے اپنی ماں کے پروں میں نہیں ہوں. تو اپنے ماں کی آواز کو، اس کی آہٹ کو نہیں سمجھے گے کہ میں کیا چاہ رہی ہوں. وہ ان کی ایک زبان ہے، وہ اپنے بچوں کو بلاتی ہے. اور یسوع مسیح جب یروشلم سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے، میں نے چاہا کہ میں تمہیں بچا لوں پر تم نے میری بات نہ سنی. آمین. آمین سر. اس لیے وہ وقت آتا ہے کہ تیرے دشمن تیرے سر پر چڑھ آئے اور تجھے تباہ برباد کریں گے، بلکہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یعنی تباہ برباد کر. آمین سر. تو یہی ہوتا ہے.
جو نہیں سنیں گے خدا کی آواز وہ ناگہاں برباد اور تباہ ہوا۔ اس لیے وقت جب خدا دے دے تو شکر گزاری کریں۔ خدا نے ہمیں وقت دیا، بائبل میں لکھا ہے جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے لیے کوشش کریں۔ موقع ہے آپ کو، خدا نے موقع دے دیا کہ آپ اس کو ڈھونڈ لو، اس کے ساتھ ملاپ کر لو، وہ تو ہمیشہ انتظار میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے۔ ہم اپنی خرابیوں کی وجہ سے، بری روشوں کی وجہ سے اور جو اندر بدعتیں ہیں اس کی وجہ سے خدا کے پاس نہیں جا پاتے۔ خدا ہمیشہ ہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس چلیں۔ آمین آمین سر، ہاللیلویہ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، کمہار کی بیٹی، پارٹ 2۔ سر پارٹ 1 میں نے آپ کو بتا دیا۔ آمین پارٹ 1 کس کس کو یاد ہے؟ کمہار کی بیٹی کی کوئی ایک عادت بتائیں، کمہار کے اندر جو عادت ہے وہ اس کے بچوں میں بھی آئے گی۔ بتائیں۔ الیسیا نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا۔ یس الیسیا، اونچی مائک دیا جائے الیسیا کو۔ یہ لیں بیٹا کھڑے رہے، مائک آ رہا ہے۔ تو ان بچوں کو شاباش جو کلام کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ یس دوبارہ بتائیں۔ بیٹیوں میں بھی ان کی عادت آئی تھی اور ان کو پتا ہوتا کہ میرا برتھ ڈے بکے گا کہ نہیں، اور انہوں نے پیسے بنانا۔ کمہار سسٹر آپ ذرا تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہنا چاہیے کہ جو کمہار کی عادت ہے وہ بچوں میں بھی ہوں گے، اگر مطلب باپ کو استاد ہے تو اس میں بھی ہوگا۔ وہ خوبی کمہار سمجھدار بناتا ہے، وہ گھر میں نوٹ کریں گے کہ ہمارا باپ کیا کر رہا ہے، وہ کس مہارت سے برتن بنا رہا ہے، تراش رہا ہے۔ اور اس کے مائنڈ میں پہلے فیل ہوتی ہے کہ اس نے کیا بنایا۔ پہلی خوبی ہے کہ اس کو پتا آتا ہے کہ میں نے کیا ڈیزائن کرنا ہے۔ یس یہ اس کی دوسری عادت ہے۔ پہلی عادت ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہوں، یعنی جس سے اس نے کام کرنا ہے وہ ٹول ہوں، وہ چیزیں جس سے اس نے برتن کو شکل دینی ہے۔ آمین۔ یسوع نے بھی سب سے پہلے شاگرد بنایا۔ یسوع نے کیا کیا؟ سب سے پہلے شاگرد بنائے تاکہ کلیسیا کو شکل دینی تھی۔ وہ شاگرد ہتھیاروں کی طرح ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ شکل یسوع نے ہی دینی ہے، پر شاگرد کیا کریں گے؟ ٹول بن جائیں گے، چھینی تھوڑا۔ شاگرد کیا ہے؟ اوزار سر جس سے اس کو شکل ملنی ہے۔ آمین۔ آمین۔ تو پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہوں اور اس کو پتا ہو، میں نے دوسری خوبی یہ کہ اس کو پتا ہو میں نے کیا ڈیزائن کرنا ہے، اور تیسری خوبی کیا میں نے بتائی تھی؟ کوئی بھی بتانا چاہتا ہے؟ کمہار کے اندر تیسری خوبی کیا تھی؟ کمہار جو ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے ہاں، اور پلاننگ کے ساتھ کام، پلاننگ۔ ترتیب سے، یس ترتیب، ٹھیک ہے، پلاننگ ہوگی، ترتیب ہوگی۔ یس تو ترتیب یس یہ سوچا تھا اس کے مطابق بنتا۔ ہاں یس ویری گڈ۔ یہ سیکنڈ خوبی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے کلچر کے حساب سے جس علاقے میں جس دور سے وہ گزر رہا ہے اسی کے مطابق برتن بنائے گا تاکہ وہ لوگوں کو آسانی سے اچھا لگے برتن، اور اس برتن کی خریداری زیادہ ہو، یعنی زیادہ بکے۔ تو یہی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو کلیسیا جس جگہ پہ، جس علاقے میں، جس زبان میں خدا نے ہمیں رکھا ہے، میں اس کے مطابق کلام کو پیش کریں آمین۔ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا جو ہے نا وہ تراش رہے ہیں، کیا خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کی شکل کیسی ہو۔ تو کلچر کو، زبان کو، کلیسیا کو، ان کی ضرورت کو دماغ میں رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ کے سامنے سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کا کلام فرق ہو، اگر سادے بیٹھے ہیں تو آپ کا کلام فرق ہونا چاہیے، اور اگر بالکل بچے بیٹھے ہیں سنڈے اسکول میں آپ کلام سنا رہے ہیں تو آپ کا کلام فرق ہوگا۔ آپ کہاں پہ کلام سنا رہے ہو، یہ چیز بڑی اہم ہے اپنے دماغ میں رکھنا کہ آڈینس کیا ہے، اس حساب سے آپ نے اس کو تراشنا ہے۔ آمین۔ اچھا کمہار وہ ہے کہ اسے پتا ہو کہ میں چائے کا کپ بنا رہا ہوں، میں پانی والا پیالہ بنا رہا ہوں، کہ میں جو ہے وہ کوئی اور برتن بنا رہا ہوں۔ اوکے سر۔ یہ نہ اس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ اتنی مٹی جو پیالے میں مٹی زیادہ لگتی ہے اور کپ میں تھوڑی لگتی ہے وہ زیادہ مٹی لے لے تو بڑا کپ بن جائے گا۔
وہ کپ نہیں مگ بن جائے گا اور اس نے کپ بنانا تھا. تو یہ جو اناڑی کمہار ہوگا وہ یہ غلطیاں کرے گا، پر ماہر کمہار کیا کرے؟ غلطی نہیں کرے. آمین. آمین ہاللویا. چوتھی خوبی ہم نے ڈسکس نہیں کی تھی، ابھی ہم نے 4 کور کرنی، اس لیے اس طرف آتے ہیں. سر چوتھی خوبی یہ ہے کہ سوچے ذرا کہ کمہار کا باپ کون تھا؟ کمہار. صفر نے کہا کمہار. ویری گڈ. تو کمہار کا آگے اس کا باپ کون تھا؟ بڑا کمہار. بڑے کمہار کا باپ کون تھا؟ پیچھے دیکھیں ذرا، یہ کس نے شروع کیا کمہار کا کاروبار؟ ویری گڈ. یہ تو روحانی مطلب ہو گیا نا، یہ تو روحانی مطلب ہو گیا. ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم پیشے کی بات کر رہے ہیں کہ کمہار کا پیشہ شروع کیسے کیا. جیسے گاڑی بنی تو ڈرائیور آیا نا. یس سلیم بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ خدا سے شروع ہوا، مٹی سے آدم کو بنایا. ہاں ویری گڈ. تو یہ روحانی مطلب ہے. یہ روحانی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کمہار ہے اور اس نے جو ہے وہ روح میں یہ سوچا کہ میں آدم کو مٹی سے بناؤں اور پھر اس میں اپنا دم دوں گا. یہ تو روحانی مثال ہوگی کمہار کہ خدا خود حقیقی کمہار ہے. اصلی کمہار وہ ہے. تو اصلی کمہار اگر وہ ہے تو دنیا کا جو کمہار ہے جو دنیا میں ایک برتن بناتا ہے وہ کہاں سے آیا؟ دنیا کا کمہار کہاں سے آیا؟ پنجابی کی ایک مثال ہے جو میں بڑی سنتا آیا ہوں، ڈگی کھوتے تو گسا کمیار دے. یہ مثال کمہار کے بارے میں، یعنی وہ گدے سے گرا ہے پر گسا کمیار دے. گسا تو وہ کمہار، وہ جو کمہار ہے کہاں سے آیا؟ وہ سوچیں ذرا. یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کمہار کا باپ کون ہے، کدھر سے کمہار آ رہا ہے؟ بتانا چاہیے. سسٹر جی یہ مثالیں سنتے آئے ہیں پر سمجھ نہیں آتی ہے کہ بائبل میں سب کچھ ہے. کہ ساری چیزیں بائبل سے چوری کی ہیں شیطان نے. میں حیران، کئی مذہب یہاں سے بنا دیے ہیں ابلیس نے. یسوع مذہب نہیں، یسوع مسیح خدا کا بیٹا، خدا مذہب سے اوپر ہے. تو کسی نے تو کمہار کا کام شروع کیا. کیسا شخص ہوگا؟ چلو یہ بتائیں کیوں اس نے شروع کی؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ یس اچھا. اس لیے کس نے شروع کیا کہ کھانے پینے کے لیے یعنی کہ کس طرح ٹول بنانا چاہیے نا، تو وہ سوچ آئی ہوگی اس کے لیے کہ پکانے کے لیے دیگچی بنائی ہوگی یا ہانڈی بنائی ہوگی اس نے، کھانے پینے کے لیے گلاس بنایا ہوگا. ضرورت محسوس کی نا، ضرورت محسوس کی. آپ کہہ رہے ہیں کمہار نے ضرورت محسوس کی. ویری گڈ. تالیاں بجائیں گے. اب کمہار نے ضرورت محسوس کی کہ ہم جو پانی ہاتھ سے پیتے ہیں، ہم جو کپڑا رکھ کے، میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ پرانے دور میں چھپڑ کے اوپر کپڑا رکھ کے پانی لوگ پی لیتے تھے. کیڑا بھی نہیں آئے گا، منہ میں اندر جائے گا اور پانی ان کی پیاس بھی بجھے گی. گندا پانی پی لیتے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لوگ ان کے اسٹمک، ان کی باڈی اتنی مضبوط ہوتی تھی. نہیں سارا دن باہر فصلوں میں کھیتوں تو برتن نہیں ہوتے تھے تو ادھر انہوں نے ہاتھ سے پی لینا. یا جو وہی جو ان کے پاس کپڑا ہوتا تھا، کپڑا انہوں نے اس کو رکھ کے پانی پی لینا. تو ایسے لوگ پیتے تھے. پر یس ہاں اس پہ زمین پہ بچھا کے اس پہ کھانا رکھ لیتے تھے تو کھانا. بلکہ ہم جب دبئی میں تھے، میں راشد بھائی کے ساتھ جب اجمان میں تھا، مجھے یاد آ گیا ایک چرچ میں ہم وہاں پہ گئے. تو وہاں پہ چرچ کے اندر وہ انڈین چرچ تھا، تو وہ زمین پہ کھانا بیٹھ کے کھاتے ہیں. سارا چرچ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، لائنوں میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی عبادت ختم ہوگی اور لائنوں میں سب بیٹھ گئے. انہوں نے کھانا زمین پہ جو ہے نا دیا. اور کئی تو ایسے ہیں وہ روٹی اور سالن بھی وہ شاپر انہوں نے ایک رکھا ہوتا ہے لیمینیشن کی طرح کا صاف شاپر، وہ زمین پہ شاپر بچھاتے ہیں، اس کے اوپر روٹی اور اس کے اوپر سالن، برتن بھی نہیں ہوتا.
یعنی نہ تو کوئی کٹوری ہے نہ کوئی جو ہے نا وہ اور کوئی چیز ہے جس پہ سالن ڈالا ہوا، زمین پہ رکھا ہوا ہے اور اوپر شیٹ ہے، سر صاف شیٹ کے اوپر سالن رکھا اور وہ کھا رہا ہے برتن کے بغیر۔ پر کمہار نے دیکھیں جو کمہاروں کا باپ ہو سر جس نے شروع کیا، کیونکہ یہاں پہ لوہاروں کے باپ کا ذکر ہے بائبل میں۔ کس کے باپ کا ذکر ہے؟ لوہاروں کے باپ کا، یعنی لوہے کے ہتھیار بنانے والے کا ذکر ہے۔ میں چاہوں گا سسٹر ایسٹر ذرا پڑھیں یہاں سے، سسٹر ایسٹر بائبل دے پیدائش کی کتاب اور 4 باب اور 22 آیت سے پڑھیں۔ سسٹر کو مائک دے دیں، صاحب مائک دے دیں۔ سب غور کریں گے، یہ لوہاروں کا باپ ہے۔ یہ لوہار کا کام کہاں سے شروع ہے بائبل بتا رہی ہے، تو بائبل یہ بتا رہی ہے کہ لوہار کا کام کس نے شروع کیا، لوہے کا کام، لوہے کے ہتھیار بنانے کس نے شروع کیے، تو یہ بھی کسی نے شروع کیا ہے کمہار کا کام۔ آمین سر، آمین آمین ہاللویا۔ سنیں ذرا سب غور سے، سسٹر پیدائش 4 باب اور اس کی 22 آیت۔ عزریلا کے بھی محسبین پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا ہے۔ یس، لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا۔ آمین۔ اور اوپر دیکھیں جو 21 آیت ہے، بیٹھ جائے، تھینک یو۔ اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا، وہ بین اور بانسری بجانے والوں کا باپ تھا۔ بین اور بانسری بجانے والوں کا بھی کوئی باپ ہے، آمین۔ اور لوہے کے تیز ہتھیار بنانے والوں کا بھی باپ ہے، تو کہا کمہار کا باپ نہ ہوگا؟ برتن بنانے والوں کا بھی تو کوئی باپ ہے نا۔ سر ایسے ایسے سر کوئی بات نہیں، اگر اس میں قلم بند نہیں ہو سکا، پر ہمیں یہ عقل خدا نے دی ہے، یہ کھوپڑی اسی لیے دی ہے کہ تھوڑا سا استعمال کریں۔ سر کسی نے تو بنانے شروع کیا ہوں گے نا برتن۔ آمین سر۔ تو اب میرا سوال یہ ہے، کس نیت سے اس نے بنانے شروع کیا؟ اس کے دماغ میں کیا تھا؟ یس، بھائی دیکھیں جیسے کہ ہم انسان ہیں تو حکمت اور دانائی کا خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ آمین آمین۔ تو خداوند نے انہیں یہ حکمت دی ہوگی، ان کے ذہن میں ڈالا ہوگا کہ یہ چیزیں وہ بنائیں، تو وہ خداوند کی طرف سے اس کو ملا ہوگا۔ آمین، ویری گڈ، تعلیم ہو جائے۔ آمین۔ یعنی ہر ایک اچھی چیز، بائبل میں لکھا ہے ہر ایک اچھی چیز خدا میں بہتر سے۔ خداوند کی طرف سے، ہر ایک نیکی، ہر ایک اچھا کام، بھلا کام خدا روح کے باپ کی طرف سے آتا ہے۔ خدا نے اس کو سمجھ دی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ یہ ہے اس کی چوتھی خوبی کمہار، کہ وہ اپنے لیے خالی فائدہ نہیں پیدا کرتا، یعنی وہ کام کرے گا پر فائدہ لوگوں کو بھی ہوگا، خالی اس کو فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کے برتن بکے گے۔ جو اپنے فائدے کے لیے بزنس شروع کرتے ہیں ان کا بزنس بند ہو جائے گا، لکھ لیں۔ پر جو لوگوں کے فائدے کے لیے سوچتا ہے کہ اچھا لوگوں کی یہ ضرورت ہے، چلو لوگوں کی ضرورت کے ساتھ میرا کاروبار بھی چل جائے، وہ کامیاب ہوگا، ہاللویا۔ وہ نہیں کبھی خراب ہوگا، جس نے لوگوں کی ضرورت کو دھیان میں رکھا ہے۔ آمین۔ تو یہ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ بڑے اپسٹ رہتے ہیں اس کام کی وجہ سے، یہ مارکیٹ میں مسئلہ ہے، تو وہ کام بند نہیں ہوگا۔ جیسے میں اور میری بیٹی زیبا بات کر رہے تھے، ہم اکثر نئے نئے آئیڈیا سوچتے رہتے ہیں، تو ہم سوچ رہے تھے کہ بچوں کے لیے تو پیمپر ہے، بچوں کے لیے ماں باپ پیمپر یوز کرتے ہیں آج کل، پیمپر کا بزنس دیکھیں کتنا آگے چلا گیا، سر لوگوں کی ضرورت ہے، تو کسی نے پیمپر کی فیکٹری بنا دی، پیمپر جو ہے نا آج ہر گھر کی ضرورت ہے پیمپر، تو ہم سوچ رہے تھے کہ کتوں کے لیے بھی کوئی ہونی چاہیے چیز، پیمپر یا ایسی چیز، کتوں کے لیے ہونی چاہیے نا پیمپر، پر ابھی آج تک اسی کے اوپر کسی نے کام نہیں کیا، کوئی فیکٹری نہیں بنی ابھی تک، کوئی پیمپر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے ڈاگس کے لیے، ہونا چاہیے۔ کئی بھائی جو ہے کتوں کی پوٹی سے بڑا تنگ ہے، تو ان کی آسانی کرنے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی فیکٹری ہونی چاہیے۔ یہ سب صحیح بات ہے نا؟ تو یہ دیکھیں آئیڈیا ہے نا، ایک کوئی ایسا آئیڈیا ہونا چاہیے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تو وہ بزنس بن جائے گا۔ پہلے لوگوں کے بارے میں سوچئے کہ لوگوں کی زندگی کیسے ہم آسان کر سکتے۔ پوائنٹ یہ ہے، اگر کوئی مجھے آگے کہے جی مجھے آپ نے مہینے کا 1000 روپیہ دینا ہے، مجھے کوئی آگے کہے
تو میں آپ کا یہ جو ایریا ہے باہر اندر والا، باہر والا نہیں، اندر والا جہاں پہ درخت لگا ہوا ہے تھوڑا سا ایریا کوئی 6 فٹ ہوگا، ادھر میں گھاس لگا دوں گا، اس کی بڑی اچھی نگہداشت کروں گا، یہاں پہ پھول لگا دوں گا اور آپ کو اچھا لگے گا یہاں پہ دیکھ کے جب آپ اندر آئیں گے، تو میرے لیے 1000 روپیہ کوئی مسئلہ نہیں، میں دے دوں گا، اس کو دے دوں گا نا، آمین یہ میری ضرورت ہے۔ سر امریکہ میں میں نے آسٹریلیا میں نے ایک بچے کو، اسٹوڈنٹ کو گھر گھر جا کے یہ کہتے دیکھا کہ وہ گھر گھر جا رہا ہے اور نوک کر رہا ہے، کہہ رہا آپ کا گارڈن تو نہیں خراب، میں گارڈن آپ کا ٹھیک کر دیتا ہوں پر میں پیسے لوں گا۔ دیکھو بچے کو بزنس کا آئیڈیا ہے کہ میں نے کیسے پیسے کمانے، ہمیں کوئی نہیں سکھاتا، ان کو کہاں سے پتا چل جاتا ہے، انہوں نے تربیت ایسی لی، کمہار کے بچوں کی طرح ان کا مائنڈ بزنس والا، کمہار کسی کا نوکر ہوتا ہے نہیں، اس کا اپنا بزنس ہے، سر اس کو کوئی کہہ سکتا ہے جلدی کر یار، تو کہے گا وہ کہے گا جا یار اپنے آگے سے بنوا دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے بنائے گا، کہہ سکتا ہے وہ نہ، اگر برتن بنائے تو آپ زبردستی کہیں گے اس کو کہ بناؤ بھی برتن، نہیں کہہ سکتے، اس کا بزنس، کمہار برتن بنانا اس کا کاروبار ہے۔ میں آپ کو اس طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی خوبی ہے، آپ نے بزنس کرنے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، بزنس کھڑے کرنے ہیں، غلامی نہیں کرنی، آپ غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آمین ہاللویا آمین سر یسوع نے آپ کو آزاد کر دیا، چھوٹا سا بزنس کیوں نہ ہو پر بزنس ہو، سوچیں اس کے اوپر۔ نوکری کرنا بری بات نہیں ہے، نوکری کرتے رہیں جب تک آپ کا کاروبار کھڑا نہیں ہو تب تک نوکری کریں، پر ساتھ ساتھ بزنس کریں۔ آج تو ہم ایسا شیئر کر رہی تھی کہ کپڑے کا بزنس بڑا آج کل عورتیں کرتے ہیں، کپڑے کا بزنس کیا جا سکتا ہے، پر میں نے کہا بزنس وہ کریں جس میں آپ کو سمجھ ہو، جس میں آپ کا تجربہ ہو، جس میں آپ کے پاس علم ہو۔ میں نے کہا آپ کے پاس علم ہے نا، آپ ٹیچر ہو تو آپ ٹیوشن پڑھاؤ، کپڑے کا کاروبار نہ کرو، آپ کو کپڑے کے کاروبار کا کوئی پتہ نہیں ہے سر ایسے تو لوگ آپ کو بیوقوف بنائیں گے، فیورے مانگیں گے، چلو پیسے دے، چھوٹ دے دو پھر پیسے بعد۔ بے شمار لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یعنی کاروبار کو ایسا شروع کر لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، کیسے آگے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، اور خود ان کو پتہ نہیں ہے بزنس کا، کہاں سے سستا لینا ہے، وہاں سے بھی مار کھائیں گے، پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی، مارکیٹ کا بھی نہیں پتہ۔ تو بزنس وہ کریں جس کا آپ کو پتہ ہو، جس میں آپ کا تجربہ ہو، کمہار ماہر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے برتن بکیں گے اور یہ لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں کی نیڈ ہے، ہر کوئی چاہے گا میں اچھے سے اچھے برتن میں کھانا کھاؤں، اچھے سے اچھے کپ میں پانی پیوں، اچھے سے اچھے گلاس میں پانی پیوں، اور چائے کے جو کپ آئیں وہ بڑے اعلیٰ ترین ہیں، اچھا لگتا ہے۔ آمین سر آپ ایک گھر میں جائیں تو آپ کو ٹوٹے کپ میں چائے دیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ بتائیں، سوچے ذرا، یہ ہر ایک انسان کی نیڈ ہے، یہ کیوں ہے ہمارے اندر؟ یہ بادشاہ کی صفت ہے۔ کون سے بادشاہ کی؟ آسمانی بادشاہ کی یہ صفت ہے، کیوں ہمارے اندر؟ ہم اس کے بچے ہیں، ہم شاہی کانوں کا فرقہ ہے، ہمارے اندر یہ صفت اپنے باپ سے آئی ہے، ہم اعلیٰ ترین اعلیٰ چیزوں کے وارث ہیں، آمین ہاللویا سر پر وہی بات ہے ہم غلام کیوں بن جاتے ہیں، غربت میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہم اپنے باپ کی صفتوں کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا باپ ایک ماہر کاریگر ہے، ایک ماہر بزنس مین سے بھی اوپر ہے، آمین ہاللویا بلکہ بزنس مین اس کو پیدا کرتا ہے، بادشاہوں کو بناتا ہے وہ، ہاللویا تاکہ وہ بزنس کر کے اس کے نام کو جلال دے، پر ہم نہیں سوچتے کہ یہ خوبی ہمارے اندر کیوں نہیں ہے، کمہار کی طرح ہم بزنس کریں، سر اور جب کمہار کی بیٹی اپنے باپ کو دیکھے گی کہ ہمارا باپ تو بزنس کرتا ہے، دن رات سوچتا رہتا ہے، نئے نئے ڈیزائن، نئی نئی چیزیں اس کے دماغ میں آتی ہیں اور وہ مہارت سے ان کو تراشتا ہے اور لوگ بڑے پسند کرتے ہیں، لوگ بڑے بزنس کرنے والے شخص کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ آپ اگر ایک بندے کا اچھا زبردست سوٹ سی دے تو آپ کی تعریف نہیں کرے گا؟ سسٹر چندہ، اگر آپ بہت اچھا سوٹ سی دیں تو آپ کی تعریف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بلکہ وہ 4 بہنوں کو اور بھی کہے گی کہ بہن چندہ سے سلواؤ، ایسے ہے نا؟ پر اگر سوٹ خراب ہو جائے تو وہ 4-10 لوگوں میں بدنامی کرے گی کہ اس کو سوٹ نہ دینا، اس سوٹ خراب کر دیتی ہے یا کر دیتا ہے،
ایسے ہی ہے. ایسے ہی سر. تو یہی ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے دل سے کرنا ہے اور ماہر طریقے سے کرنا ہے. بزنس کی طرف آنا پوائنٹ. آمین. آمین. ہاللویا. تو آئندہ کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے سوچیں کہ آپ نے مسیح کی خاطر اپنے بچوں کو سکھانے کی خاطر کوئی نہ کوئی بزنس پلان کرنا ہے. آپ نے نوکری پہ ہمیشہ نہیں رہنا. میں تجھے سر بناؤں گا تم نہیں بناؤں گا. آمین. کوئی بات نہیں 20 سال بعد شروع ہو جائے. یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کل ہی اسٹارٹ کرنا. I'm not saying this. کیا اپنی چیزوں کو الٹ پلٹ کر 10 سال 20 سال. یعقوب نے 20 سال محنت کی. کتنے سال؟ 20 سال. 20 سال یعقوب نے اپنی آنکھوں میں نیند نہیں آنے دی. لکھا ہے بائبل میں. یعنی کم سویا ہے. یہ تو نہیں کہ سویا نہیں پر کم سویا. دن رات ایک کر دیا پھر جا کے اس کو وہ ملا جو وہ چاہتا تھا. آمین. تو آپ کو بیوی نہیں میں کہہ رہا اس نے بیوی کے لیے کیا. سر. آپ اپنے بزنس کے لیے کر لیں. محنت ہی کرنی ہے نا. کرے 20 سال محنت. سیکھیں ہنر سیکھیں لرن کریں اور پھر بزنس کریں. کوئی مشکل نہیں. آج کل تو سارا جو ہے نا وہ نالج عام ہے. میں سمجھتا ہوں جو میں نے ریسرچ کی ہے 7 سال میں آپ کوئی بھی بزنس کھڑا کر سکتے ہیں. 7 سال کم از کم آپ کو 7 سال چاہیے. اس سے پہلے نہیں ہوگا. مشکل ہے. بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوں گے جو کر لیں 3-4 سال میں بڑا بزنس شروع. کیونکہ میں نے یہ تجربہ کیا. سر. آمین. میں نے 4 سال پہلے کمپنی شروع کی. 2 کمپنیاں شروع کی ہم نے اکٹھی پر ایک کمپنی گر گئی ایک بچی رہی. سر. تو مجھے کل میں بات کر رہا تھا آسما کے ساتھ. مجھے غلطی ریلائز ہوئی کہ میں نے 2 کیوں شروع کی. غلط کیا میں نے. مجھے ایک ہی شروع کرنی تھی کمپنی تاکہ میرا ذہن ڈیوائڈ نہ ہو. یہ شیطان نے میرے ساتھ گیم کی ہے کہ مجھے یہ کمپنی بھی دے دی یہ بھی دے دی اور میں نے دھیان نہیں دیا. میرا فوکس ادھر بھی چلا گیا ادھر بھی چلا گیا. اب کو مہار کے میں نے ایک ہی وقت میں 2 برتن بنانے ہیں. نہیں بنا سکتا. نہیں بنا سکتا. درزی کہ میں نے ایک ہی وقت میں 2 مشینیں چلانی ہیں. ایک میں نے ہاتھوں سے ایک میں نے پیروں سے. پیروں والی خراب ہو جائے گی. نہیں بن سکتا. آپ اپنی کنڈیشن اپنی سچویشن کے مطابق بزنس شروع کریں. یہ تجربہ ہے میرا. آپ کا فوکس سیدھا ڈیوائڈ نہ ہوگا. ابلیس ہمیشہ آپ کا دھیان ہٹائے گا. آمین سر. یعنی آپ کے پاس ایک خدا نے ویژن دیا اس کو پورا کرنے کے بجائے وہ آپ کو ویژن پہ ویژن رویا پہ رویا رویا پہ رویا. اب خدا مجھے کہہ رہا ہے تو نے سیکنڈ ہینڈ منسٹری بنانی ہے. دیٹس اٹ. آمین. سیکنڈ ہینڈ منسٹری کے لیے کام کر. آمین سر. آگے میں تجھے بتاتا جاؤں گا تو نے کیا کیا. آمین. ہاللویا. کئی میں نے خادموں کو دیکھا ان کے نام بھی بدلتے رہتے ہیں منسٹریوں میں. پہلے نام کچھ اور تھا اب نام یہ ہے. اگلے سال نام نیا آ گیا. چوتھے سال نیا نام آ گیا. کبھی ادھر چرچ ہے کبھی ادھر چرچ ہے. سر. وہی کلیسیا کہیں کہ بار بار کہیں کدھر جا رہی ہے کبھی کدھر جا رہی ہے. خدا نے کہا میں تیرے پیر نہیں ٹکنے دوں گا. خدا کا شکر ہے کہ ہم یہاں پہ 2.5 سال سے رکے ہوئے ہیں. آمین. ہاللویا. آمین سر. تو جو نہیں چلے گا خدا کا پیر نہیں لگنے دے گا. ہمیں کراؤڈ نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں 10 خاندان ہوں پر وہ یسوع مسیح کے شاگردوں کی طرح واقعی ٹھیک ہوں اور وہ آگے لوگوں کو بچائیں جا کے پوری دنیا میں جائیں. ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے. آمین سر. نہ ہی ہمیں جو 5 سال بندہ چاہیے جو نکما نوکر ہو بلکہ شریر نوکر. نکما بھی نہیں کہیں گے. شریر نوکر نہیں ہمیں چاہیے جو شرارتیں کرے اور کام خراب کرے. آگے چلتے ہیں 5ویں عادت. آمین. 5ویں گڈ لائک نوکر وہ جو پہلے ڈال کے رکھے. ہاللویا. تو نکما وہ ہے جو جس کو کہا جائے پوائنٹ ڈال دینا وہ نکما ہے. پر جو پہلے ڈال کے رکھے وہ لائق ہے. جیسے میں وش بغیر بتائے کولر لے کے آئی ہے تو یہ لائف نوکر ہے. سلیم بھائی کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ نہیں. دیکھو مطلب شیئر کیا تھا لیکن یہ نہیں تو پتہ کہ آج بھی ہے. ہاں چلو گڈ. تو لائق نوکر جو ہے بغیر کہے کچھ کسی نے نہیں کہا کہ یہاں پہ کولر چاہیے وہ خود سے لے آئی. شاباش. آمین. تو میں نے ابھی پانی کا کہہ تو دیا پر مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اس نے پہلے ڈال دیا. شاباش. آمین. تو اسی لیے لائق وہ ہے جو پہلے سے کرتا. یہ نہیں کہ اس کو کہا جائے ذرا یہ ٹشو بتانا یہ دینا وہ دینا وہ نکما ہے. اس کو اپنے باپ کی کوئی فکر نہیں.
پر جو بغیر گئے ابھی منہ میں بھی نہیں ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرے باپ کو میرے استاد کو یہ چاہیے، وہ لائق بچہ۔ آمین۔ آمین۔ جیسے رونا نے مجھے کہا کہ اسکول میں ایک آیا جی ہے، آیا جی کا نام آسمہ ہے، یہ تو میری ماما کا نام ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چل گیا اس کا نام آسمہ ہے؟ اس نے کہا وہ ٹیچر کہہ رہی تھی سینئر آسمہ ادھر آؤ، تو مجھے پتا چل گیا یہ تو میری ماما کا نام ہے۔ دیکھ لو، اس کو بتایا نہیں کیا پر اس نے سنا ہے سر۔ جو لائق بچہ ہوگا بس اس کے سامنے بات کرے وہ خود ہی پک کر لے گا۔ جیسے یواب کی بات کری تھی بہن، آمین۔ تو اس نے صرف دیکھا ہے اوپر سے کہ مزدور جو ہے کام کرے، ان کو پسینہ آ رہا ہے، ان کو پانی چاہیے ہوگا، انہوں نے پانی مانگا تو نہیں۔ لائق بچہ یہ ہے کہ بغیر مانگے دے دے، یہ ہمارے خدا کی خوبی ہے، بغیر مانگے دیتا ہے، ہم دعا بھی نہ کریں وہ دے گا، اور یہ ہمارے اندر خوبی کیوں نہیں آتی؟ اسی لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور غیر قومیں آگے نکل جاتی، کیونکہ ان میں یہ خوبیاں ہیں، وہ ہماری بائبل سے سیکھ کے وہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم جن کے لیے بائبل آئی ہے، جن کے لیے خدا نے کلام دیا ہے، وہ عمل نہیں کرتے۔ شیل بھائی ایسے ہی آگے چلتے ہیں۔ آمین۔ پانچویں خوبی، اچھا پانچویں خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی مہار کے پاس کوئی برتن آرڈر کرنے کے لیے آئے، وہ کہے جی مجھے آپ نے برتن ڈیزائن کر کے دینا ہے، پر پہلے تو آپ نے مجھے یہ ڈیزائن کر کے دیا جس میں یہ ڈاٹس بنے، یہ سرکل بنے ہوئے ہیں، اسکوئر شیپ کے یہ ڈیزائن ہے، اب مجھے آپ نے ایک سادہ گلاس ڈیزائن کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے سر، یا ایک مختلف گلاس ڈیزائن کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ڈیزائن والا ہے، اب اس کو سادہ چاہیے یا مختلف ڈیزائن چاہیے۔ اب جو کسٹمر اس کے پاس آیا ہے کمہار کے پاس برتن آرڈر کرنے کے لیے، وہ اس کی سنے ہی نہ، وہ اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کرتا رہے کہ اچھا ہاں بتائیں میں سن رہا ہوں، ادھر سے اس کی بھی سنتا رہے اور ادھر اس نے اپنی بیوی کی طرف منہ موڑا ہو رہا، بیوی کی باتیں بھی اس کو صحیح سمجھ نہیں آئیں گی اور کسٹمر کی باتیں بھی اس کو سمجھ نہیں آئیں گی، یعنی اس نے صرف سنا ہے توجہ نہیں کی، سنا ہے پر توجہ نہیں۔ جیسے ڈرائیور ہے، ڈرائیور جب اگلی سیٹ والے سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، اکثر تب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایک تو وہ سویا ہو تب ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، ایک تو وہ سویا ہو، ڈرائیور سو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا زیادہ آتا ہے۔ ویسے تو جب ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو ہوشیار سے بھی ہو جاتا ہے، جتنا مرضی ہوشیار ہو، وہ خدا کو اجازت دے دے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات جو احتیاط کی بات جو میں توجہ بھی کرنا چاہتا ہوں، جب ڈرائیور کا دھیان کہیں اور ہو، یا باتیں کر رہا ہو یا شیشے میں پچھلی سیٹ کو دیکھ رہا ہو تو آگے کسی اور کے ساتھ ٹکرا جائے گا، یہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے توجہ نہیں کی۔ پانچویں خوبی کمہار میں یہ ہوتی ہے کہ وہ توجہ کرتا ہے کہ اس کے کسٹمر کو کیا چاہیے، اس کے گاہک کو کیا چاہیے، کس طرح کا برتن اس کو چاہیے، وہ اسی طرح کا بنائے گا، وہ سنے گا نہیں، وہ خالی ہیئرنگ نہیں کرے گا، وہ توجہ کرے گا، دھیان لگانا، دھیان سے سنے گا کہ میرے گاہک کو کیا چاہیے، اسی طرح کا برتن پھر وہ ڈیزائن کرے گا۔ آمین۔ پارلر میں اگر کوئی آیا آپ کے پاس تو وہ کہ جی آپ میرے جو ہے نا وہ